ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، ذرا سنیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور میرے گلے میں درد ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن پڑھنا اختیار کرو۔ ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا حضور میرے سینے میں تکلیف ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن پڑھو۔ فرمایا وشفاء لما فی الصدور، کہ دلوں کی صحت قرآن میں ہے۔ تو بلکہ قرآن کریم تو مختلف بیماریوں کی بہترین دوا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیر الدواء القرآن، یعنی بہترین دوا قرآن کریم ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ بہترین دوا قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کی آیت کون سی ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ پڑھیں گے قرآن تو برکتیں ملیں گی نا۔ اور پھر قرآن کو جب انڈرسٹینڈ کرتے ہیں نا، بلیو کریں، جب آپ ڈائریکٹلی قرآن سے کچھ سیکھتے ہیں نا، اس کا جو نور اور اس کا جو سکون دل میں ہوتا ہے نا، انبلیویبل۔ اب میں صرف وقت تھوڑا ہے لے کر تو میں دو صورتیں آیا تھا، لیکن میں چلیں ایک قرآن پاک کی صورت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم نے ماہ رمضان میں ایک ایسی رات عطا کی ہے جو ون آف دا امیزنگ نائٹ ہے۔ قرآن پاک میں کسی چیز کا ذکر آ جائے نا، علماء بیٹھے ان سے آپ پوچھیں کہ ذکر آ جانا بھی بہت بڑی بات ہے، تو یعنی جس کا ذکر آ جائے نا تو اس کی سگنیفیکنس بڑھ جاتی ہے۔ مگر جس رات کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، اس رات کا ذکر نہیں آیا۔ اس رات کی امپورٹنس بیان کرنے کے لیے قرآن پاک میں پوری سورت نازل کر دی گئی ہے، ایک آیت بھی نہیں، پوری سورت ڈیڈیکیٹڈ فار دیٹ پرٹیکولر نائٹ۔ Try to understand the importance of that night، کہ کیسی رات ہے کہ جس کا ذکر نہیں کیا، اس کے لیے پوری سورت نازل کر دی ہے، اور کس خوبصورت انداز میں بیان کیا اس سورت کے بارے میں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ within a minute تلاوت پوری ہو جاتی ہے، مگر اس کی امپورٹنس، اس کی جو اندر کی ایسنس ہے، کبھی ہم نے اس کو لینے کی کوشش کی؟ آئیے پہلے ذرا تھوڑا سا اس کا ترجمہ سنتے ہیں، پھر قرآن پاک کی سورت کا شان نزول آپ کو بیان کروں گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اب اس میں اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن شب قدر میں نازل ہوا ہے۔ اب یہاں ایک بعضوں کا ذہن میں سوال آتا ہے کہ قرآن تو جبریل امین لے کر آتے تھے، نبی پاک کے پاس وہی لے کر کبھی باری باری آتے تھے، تو شب قدر میں کیسے نازل ہوا؟ تو اس کی ڈفرینشیٹ، اس کو تطبیق علماء نے یہ کیا کہ شب قدر میں اللہ کریم نے لوح محفوظ سے یہ قرآن آسمان دنیا پر نازل کر دیا، اور پھر آسمان دنیا سے 23 سال کے عرصے میں پیارے آقا کی عمر مبارک 63 سال اور 40 سال کی عمر میں پہلی ملاقات ہوئی تھی حضرت جبرائیل سے غار حرا میں، پہلی وہی آئی تھی نا۔ تو یہ 23 ایئرز کے اندر بتدریج پارشلی قرآن جبریل امین لے کر نبی پاک کے دل اقدس پر لے کر آئے، مگر شب قدر جو ہے یہ قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا۔ اچھا، اب قرآن آگے فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا؟ یہ بڑی عجیب سی بات ہے، دیکھا جائے تو قرآن ہم سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ اے اللہ کے کلام، ہم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا؟ علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ قرآن کا اسلوب ہے، قرآن کا ایک خوبصورت اسٹائل ہے کہ whenever قرآن try to emphasize something اور try to explain something big، کوئی بڑی بات جب قرآن نے کرنی ہوتی ہے نا، جب اللہ کا کلام ہماری توجہ چاہتا ہے تو اللہ قرآن ہی میں سوال فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ آپ نے القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، یہ اور 2-3 جگہ پر بھی موجود ہے، جب قرآن خود پوچھتا ہے کہ بتاؤ یہ کیا ہے، پھر سبحان اللہ اگلی آیت میں قرآن خود ہی جواب دیتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا؟ اب سنو اگلی آیت میں فرماتا ہے رب لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب یہاں بھی ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ 1000 مہینے جو ہیں یہ ہمارے حساب سے کوئی پرٹیکولر گنتی نہیں بنتی ہے، 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں، 100 سال بتا دیے جاتے، 80 سال بتا دیے جاتے ہیں، ایگزیکٹلی 1000 مہینوں کی بات کیوں ہوئی ہے؟ سبحان اللہ، جبھی تو کہتے قرآن پڑھو اور اس کے پس منظر، اس کی تفسیر ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ اب سنیے، ہوا یہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام، اس کے بہت سارے شان نزول علماء نے بیان کیے، بہت خوبصورت واقعہ شان نزول میں ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک بار صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے ایک بہت خوبصورت واقعہ بیان کیا۔ بنی اسرائیل کا ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا حضرت شمعون رضی اللہ عنہ۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت شمعون، میں حدیث کا خلاصہ پیش کرتا ہوں
کہ ایک ایسے بزرگ تھے جنہوں نے 1000 مہینوں تک کیسے عبادت کی کہ دن کو روزے رکھے، رات قیام میں گزاری اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتے تھے، اور بڑے اسٹرانگ تھے، ویری ٹو مچ پاورفل۔ اچھا اب ان کی جو دشمن تھے نا وہ پریشان ہو جاتے تھے، جو کفار تھے وہ لڑتے تھے، سب کو گرا دیتے تھے، اب کوئی چال چلتی نہیں تھی ان کی۔ تو ان ظالموں نے کیا کیا، آپ کی بیوی کو لالچ دے کر، پیسوں کا لالچ دیا کہ کسی طرح ہمیں یہ گرفتار کروانے میں مدد کرو۔ بیوی لالچ میں آ گئی، اس مکار عورت نے کیا کیا، اپنے شوہر کو حضرت شمون کو رات کو رسی سے باندھ دیا کہ صبح اٹھیں گے تو میں کافروں کو بلا کر حوالے کر دوں گی۔ اب جب رسیوں سے باندھا اور وہ لوگ آنے سے پہلے حضرت شمون کی آنکھ کھلی، انہوں نے اپنے آپ کو رسیوں میں بندھا دیکھا تو ہاتھ ہلایا تو رسیاں ٹوٹ گئیں۔ فرمایا اللہ نے تو مجھے بہت طاقت دی ہے، رسیاں کیا میرا بگاڑیں گے؟ کہتی نہیں حضرت میں تو آپ کی طاقت چیک کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، دوسرے دن اس عورت نے رات کو زنجیروں سے باندھ دیا کہ اب کیسے نکلیں گے۔ آپ صبح اٹھے، ہاتھ ہلایا تو زنجیریں ٹوٹ گئی۔ عورت کہتی میں تو آپ کی طاقت چیک کر رہی تھی۔ آپ نے کہا مجھے اللہ نے بڑی طاقت دی ہے سوائے میرے بالوں کے۔ اب یہاں اس حضرت شمون کی زبان سے یہ نکل گیا، پہلے کی جو شریعت تھی نا اس میں بڑے بال رکھنے کی مردوں کو اجازت تھی۔ ہم نبی پاک کے امتی ہیں، ہماری شریعت میں مرد کو کندھے سے نیچے بال رکھنا حرام ہے، یاد رکھیے گا، اور عورتوں کو کاندھے سے اوپر بال رکھنا حرام ہے۔ یا الٹا ہو گیا، مرد کے بال اتنے بڑے بڑے ہونے لگ گئے، پونیاں باندھتے ہیں مرد، اور عورتیں اتنے چھوٹے بال کرا رہی ہیں کہ جناب پتہ ہی نہیں چلتا۔ کبھی کبھی تو کوئی بندہ جا رہا ہو اتنے بڑے بال ہوتے لگتا ہے کوئی خاتون جا رہی ہے، جب پیچھے مڑ کے دیکھتے پتہ نہیں آ رہی تو مرد ہی ہے۔ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ مسلمان ہیں، ہماری کوئی پہچان ہے، اور جو شریعت کا حکم ہے اس پر عمل کریں۔ بہرحال حضرت شمون کو اس عورت نے رات کو انہی کے بالوں سے باندھ دیا۔ اب آپ صبح اٹھے تو اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکے۔ اب ان ظالموں نے کیا کیا کہ آپ کو بڑی بے دردی سے شہید کیا، آپ کو کاٹا، آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ اب جب آپ کو شہید کیا نا تو اللہ کی غضب کی ایسی بجلی نازل ہوئی کہ جتنے یہ قتل کرنے والے تھے سب کے سب ان کی بیوی سمیت سب راکھ ہو گئے۔ اچھا اب یہ واقعہ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے سنا، میں نے بھی آپ کے سامنے سنایا۔ آپ کے ذہنوں میں کیا بات آ رہی ہے؟ ہمارے ذہنوں میں کیا بات آتی ہے؟ یار یہ بزرگ کتنے بڑے بزرگ تھے، کتنی محنت کی اور کیسے ظلم کے ساتھ شہید ہوئے۔ واقعی یہ تو ہے، مگر صحابہ کرام کا سوچنے کا انداز ہی نرالا تھا۔ کیا خوبصورت مائنڈ سیٹ تھا۔ کہتے ہیں حضور یہ پچھلی قوم کے لوگ تو ہم سے آگے بڑھ گئے، 83 ایئرز اور 4 مہینے تو روزے رکھے، انہوں نے رات عبادت کی، جہاد بھی کیا، شہید بھی ہو گئے، ان کی عمریں اتنی بڑی تھی، یہ تو ہم سے آگے بڑھ گئے، اور ہم تو اتنی عمر ہی نہیں ہماری، ہم تو پیچھے رہ جائیں گے، ان کی نیکیاں ہم سے زیادہ ہیں۔ یہ ہے مائنڈ سیٹ صحابہ کرام کا۔ ہم جنرل سوسائٹی میں آتا ہوں، لگتا ہے میں تو پیچھے رہ گیا، جنرل سوسائٹی میں تو میرا گھر ہی نہیں ہے، میں تو فلیٹ میں رہتا ہوں، اپنی گاڑی کے ساتھ کوئی بڑی گاڑی لگ جائے تو لگتا ہے میری گاڑی چھوٹی، یہ اصل گاڑی تو یہ ہے۔ کسی کی گھڑی دیکھے تو پریشان، کسی کا موبائل دیکھے تو پریشان، کسی کی فیکٹری دیکھے تو پریشان، ہم اسی میں مر گئے۔ کسی کے گھر دعوت میں جاؤ تو ہمارے گھر میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، کیوں بھائی اس کا ڈرائنگ روم میں دیکھا کیسے صوفے لگے تھے، تم تو لگاتے ہی نہیں ایسے صوفے، دیکھو بچے کی شادی میں کتنا بڑا فنکشن کیا، تم تو کرتے ہی نہیں ہو، بندہ بولے میں گھر دعوت میں لے کر گیا، گھر جھگڑا میرے گھر میں شروع ہو گیا۔ اس چکر میں رہیں گے تو کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے۔ کیا خوبصورت مائنڈ سیٹ تھا صحابہ کا کہ حضور نیکیوں میں آگے بڑھ گئے۔ ایسا ہی ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اللہ کرے گی کمپٹیشن کرنا ہے نا، آؤ کرتے ہیں نا، نیکیوں میں کرو نا۔ مال کا کمپٹیشن، نعمتوں کا کمپٹیشن کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ کروڑ پتی ہیں، آپ کو ارب پتی نظر آ جائے گا، آپ ارب پتی بن بھی گئے تو خرب پتی نظر آ جائے گا۔ لوگوں کے اپنے جہاز ہیں، اپنے آئرلینڈ ہیں، کدھر تک دوڑو گے؟ ہر بار آپ کو آپ سے اوپر والا کوئی مل جائے گا، ٹینشن میں رہو گے۔ اچھا اس پرابلم سے پتا ہے ایک اور پرابلم کیا ہو رہی ہے؟ ہم انجوائے نہیں کر رہے اپنی لائف کو، جو ہماری لائف ہے نا اس کو تو انجوائے نہیں کر رہے، کیونکہ دوسرے کی دیکھ کے اپنی لائف ہی بری لگ رہی ہے، حالانکہ اللہ نے کروڑوں سے اچھا مجھے بنایا۔ ایک بار کیا ہوا، غریب صحابہ، مہاجرین جو تھے نا وہ غریب تھے، انصار بڑے ویل آف تھے کیونکہ وہ تو پہلے سے مدینے میں رہتے تھے، مہاجرین مکے سے ایمٹی ہینڈڈ مدینے گئے تھے، تو مہاجرین صحابہ نبی پاک کے پاس آئے، لک ایٹ دی وے آف ٹاک، اور ان کی تھنکنگ کیا تھی۔ کہتے حضور وہ عرض آپ سے کرنے آئے تھے، حدیث کا خلاصہ فرماؤ کیا کہنا ہے، کہیے کیا کہنا ہے۔ نبی پاک فرماتے کہ حضور مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو انصار صحابہ ہیں نا، نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز یہ بھی پڑھتے ہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں، روزہ یہ بھی رکھتے ہیں، لیکن حضور یہ صدقہ کرتے ہیں ہم تو نہیں کر سکتے، یہ پیسے والے ہیں نا، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ہم تو نہیں کر سکتے، ہم پیچھے رہ گئے نیکیوں میں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضور ان کے گھر اچھے ہیں، ہمارے گھر اچھے نہیں ہیں، ان کے پاس پیسے ہیں، ہمارے پیسے نہیں، ان کے کپڑے مہنگے، ہمارے کپڑے نہیں، حضور وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں پیسوں سے، ہم ہیں غریب۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا کہ آپ پیارے آقا کی تربیت بھی دیکھو، فرمایا ایسا کرو، میں تمہیں ایسا وظیفہ نہ بتا دوں کہ جب تم وہ وظیفہ پڑھ لو، وہ عمل کر لو، تو جو تم سے آگے نیکیوں میں تم ان کے برابر ہو جاؤ۔ کہ حضور ضرور بتائیے۔ پیارے آقا نے فرمایا 33 بار سبحان اللہ،
33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। जो नेकियों में तुमसे आगे ना, तुम उससे बराबर हो जाओगे। दे बिकम हैप्पी। पैसे लेने तो आए नहीं थे, सवाब का कंपटीशन था, खुशी खुशी वापस चले गए। अब सुनो, थोड़ी देर बाद फिर आया, कहते हुजूर मसला हो गया है। फरमाया कहो क्या कहते हो? कहा हुजूर जो आपने हमें वजीफा बताया ना, वो उन्होंने भी सुन लिया है, वो अंसार साहब ने भी सुन लिया है, अब वो पैसे वाले भी हैं, वजीफा भी कर लेंगे। अब नबी पाक बहुत मुस्कुराए, हदीस के अल्फाज है प्यारे आका, बहुत मुस्कुराए और फरमाया ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीही मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसे अता फरमाए। लेकिन इस वाक़े के तहत जो उलमा ने डिबेट की है, अल्लाह अकबर, इतनी खूबसूरत डिबेट है कि क्या माइंडसेट था, क्या नीयतें थी। ओनली सवाब चाहिए था, कंपटीशन था नेकियों का। बचपन से एक वाकया हम सुन रहे हैं, मगर उसका एसेंस कब लोगे कि हजरत उमर ने क्या कहा था गज़वा तबूक के मौके पर कि मैं वेल ऑफ हूं, पैसे अच्छे हैं, आज अबू बकर से आगे बढ़ के दिखाता हूं। हमारे पास पैसे अच्छे हो यार, इस बार कारोबार अच्छा हुआ है, पड़ोसी से अच्छी गाड़ी लेके दिखाता हूं। आज इस बार कारोबार अच्छा हुआ है, दोस्त से अच्छा मोबाइल लेके दिखाता हूं। पैसे बहुत अच्छे, अब दुनिया को बताता हूं कैसा काम कैसे होता है। हम इस चक्कर में मर गए। हजरत उमर कहते हैं पैसे अच्छे थे, कारोबार वगैरह अच्छा हुआ था, आज अबू बकर सिद्दीक से नेकियों में आगे बढ़ जाता हूं। 50% अपने घर का माल लेके सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के पास चले गए। आका ने पूछा उमर क्या लाए हो? कहा हुजूर घर का आधा सामान लेकर आ गया हूं। इधर भाई लोगों को 2.5% ज़कात भारी पड़ रही होती है। ओ हो 2.5% तो बहुत વધારે थी वो 50% लेके चले गए। अब मुझे ये समझ आज तक नहीं आती कि जिसको 5 करोड़ रुपए की ज़कात भारी पड़ती है, वो ये क्यों नहीं सोचता कि अल्लाह ने 2 अरब दिए तो 5 करोड़ बन रहे हैं ना, उसका शुक्र कब अदा करोगे? इधर करोड़ 2 करोड़ की ज़कात बने तो टेंशन शुरू हो जाती है। बंदा कहता है मौलवी साहब को रास्ता बताओ, ये वाली नीयत तो यूं थी, ये प्लॉट की नीयत यूं थी। अरे क्यों नीयत में बदलने की कोशिश करते हो? जब भी ज़कात बनाओ तो ये नीयत करो कि थोड़ी और ज़कात निकाल दूं। ज़कात बचाने के मसले ना पूछा करो, ज़कात देने के मसले पूरा पूछा करो। जिस दिन तुमने ज़कात पूरी दी, आज गारंटी से लिख लो अगले साल तुम्हारी ज़कात और बढ़ जानी है। और जो पूरी ज़कात देते हैं उनसे आप पूछ लें कि माशाल्लाह हर साल उनकी ज़कात बढ़ती है। अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता। बताता हूं कंपटीशन किसको कहते हैं। कहते हैं मैं आधा माल लेके चला गया नबी पाक के पास, कहते हैं मुझे इंतजार था। सिद्दीक अकबर क्या लाते हैं? अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर आए, सर पर एक पोटली है, एक छोटा सा टोकरा है। अपेरेंटली हजरत उमर से माल थोड़ा था, ये याद रखिएगा, ये एक और खूबसूरत बात सीखेंगे आप। अपेरेंटली यानी देखने में वो माल हजरत उमर से थोड़ा था। आकर अर्ज करते हैं हुजूर ये मेरी तरफ से हाजिर है। प्यारे आका ने पूछा अबू बकर क्या लाए हो? कहते हुजूर घर में जो कुछ था सब ले आया हूं। अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? कहा हुजूर घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल काफी है, मैं घर वालों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ कर आया, आपका नाम छोड़ के आया हूं। अल्लाह अकबर। हजरत उमर ने वो तारीखी जुमला फरमाया कि आज मुझे पता चल गया कि अबू बकर सिद्दीक से मैं कभी नेकियों में आगे नहीं बढ़ सकता। और सुनो, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब ये सदका किया ना, अरे हमारे और आपके सदके की औकात क्या है? जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं और सुभान अल्लाह नबी पाक से कहते हैं हुजूर अबू बकर को सलाम रब फरमा रहा है, अल्लाह का सलाम पहुंचाइए और पूछिए अबू बकर से इस हाल में तुम राजी हो? सैयदना अबू बकर सिद्दीक से नबी पाक ने पूछा अबू बकर तुम इस हाल में राजी हो? रब का सलाम आया है। आप ज़ारो कितार रोने लगे, सिंगल पैनी नहीं थी। आज हमारा छोटा सा नुकसान हो जाए, अल्लाह से शिकवे, मूड ऑफ, फैमिली से झगड़ा शुरू हो जाता है। क्या हुआ भाई? मार्केट डाउन हो गई है। अब तो सुना है कई फैमिलीज पहले मार्केट का रेट चेक करती फिर अपने शौहर से बात करती हैं, नाना आज गाल नहीं करनी, मार्केट बहुत डाउन है, पक्के जवाब सही नहीं मेरे। हमारा ये हाल हो गया है कि हम तो अपने घर वालों से हमारा मूड ऑफ कर देते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास 1 रुपया नहीं है और रब पूछ रहा है कि अबू बकर तुम रब से राजी हो? आप ज़ारो कितार रोने लगे, कहते मैं अपने रब से कैसे नाराज हो सकता हूं? अच्छा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने क्या किया था पता है? इतना क्लीन स्वैप किया था अपने घर को कि सारा सामान तो दे दिया, अपने बटन भी राह खुदा में दे दिए, कांटे लगाए हुए थे। तो जो जिब्रील अमीन आए थे ना प्यारे आका के पास रब का सलाम लेकर, उन्होंने कुर्ते पर कांटे लगाए हुए थे। नबी पाक ने पूछा ए जिब्रील ये कैसा लिबास पहना है? सुनो, जिब्रील अमीन कहते हुजूर मैंने नहीं, अकेले ने नहीं, आसमान पर जितने फरिश्ते हैं ना, आज अल्लाह को अबू बकर की अदा ऐसी पसंद आई है कि आसमान पर जितने फरिश्ते हैं हुजूर सबने ऐसा लिबास पहना है। अरे ये थे वो लोग जिनका कंपटीशन था। मैं आपसे पूछता हूं, तुम्हें पिजारो देखकर, तुम्हें V8 देखकर, मर्सिडीज देखकर तो लगता है मेरे पास कब आएगी? तुम्हें तहज्जुद गुजार देखकर क्यों नहीं लगता कि मैं तहज्जुद गुजार कब बनूंगा? तुम्हें हाफिज कुरान देखकर क्यों नहीं लगता कि यार उमर दोनों की एक है, इसके सीने में पूरा कुरान है और मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता? ये वाला कंपटीशन क्यों याद नहीं आता? हमारे
اپنے آفس پر ہم کاروبار پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارا اکاؤنٹنٹ، ہمارا پیون، ہمارا کام کرنے والا کھڑا ہو کے نماز کے لیے جاتا ہے، ہم بیٹھے رہ جاتے ہیں اور ہماری نماز قضا ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ یار یہ جنت کی طرف جا رہا ہے اور میں نمازی کیوں نہیں بن پا رہا؟ اپنی ایج کے علماء اور مفتیان کرام کو دیکھ کر کیوں خیال نہیں آتا کہ یار یہ بھی 40 سال کے، میں بھی 40 سال کا، یہ عالم بن گئے، یہ مفتی بن گئے، یہ جنت کی طرف جا رہے ہیں، میں پیچھے رہ گیا۔ ہماری تو کمپٹیشن ہی دنیا بن گئی ہے۔ خدا را ایسا نہ کرو۔ اور صحابہ کرام کا لیلۃ القدر کے لیے، اب سنو باقی کی طرف پھر آتا ہوں، ورنہ اس موضوع پر تو بہت ساری باتیں میرے پاس کہنے کے لیے۔ کیا کہا حضور؟ پچھلی قوم والے تو آگے بڑھ گئے، حضرت شمعون کی 1000 مہینوں کی عبادت، ہماری تو عمر ہی تھوڑی ہے۔ ہائے ہائے، میرے آقا علیہ السلام کے دل پر رنج گزرا، قلب پر حزن گزرا، اور رب کو یہ کب گوارا ہے کہ حبیب پاک کے دل پر غم گزرے؟ جبریل امین آتے ہیں، کہتے حضور غمزدہ نہ ہو، آپ کے رب نے آپ کی امت کو ہر سال ایک رات ایسی دے دی ہے کہ جو اس رات میں عبادت کرے گا وہ حضرت شمعون کی 1000 مہینوں کی عبادت سے آگے بڑھ جائے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور سنو لیلۃ القدر 1000 مہینوں کے برابر نہیں کہا رب نے، خیر من الف شہر، اور اس سے بہتر افضل ہے۔ علماء کہتے ہیں رب جانے، اس کی عطائیں جانے کہ 1000 مہینوں سے کتنے بہتر ہیں۔ اچھا اس رات ہوتا کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ جبریل امین اور جناب فرشتے اللہ کا حکم لے کر آتے ہیں اور سلامتی ہوتی ہے صبح تک۔ تو یہ رات ہر سال ہمیں عطا کی گئی ہے۔ میں نے تفصیل اس لیے بیان کر دی کہ بی ریڈی فار دیٹ نائٹ، تیار ہو جاؤ اس رات کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور بہترین طریقہ کیا ہے اس رات کو حاصل کرنے کا؟ سبحان اللہ، اور بہترین طریقہ تو اعتکاف ہے۔ یہ جو 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے نا آخری عشرے کا، اس کا ایکچولی موٹیو کیا ہوتا ہے، اس کا گول کیا ہوتا ہے؟ الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ کسی طرح لیلۃ القدر کو حاصل کر لیا جائے۔ اب بندہ جب ہے ہی اعتکاف میں تو ساری رات 10 کے 10 دن اعتکاف میں اس کو لیلۃ القدر ملی جائے گی۔ اچھا پھر اللہ کی اور مہربانی دیکھو کہ یہ نہیں فرمایا کہ پورے سال میں کوئی بھی رات لیلۃ القدر ہوتی ہے، ہمیں 365 راتوں میں عبادت کر کے ڈھونڈنا پڑتا تھا۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ رمضان کی کوئی رات ہوتی ہے، اور نیرو سرچ کر دی گئی ہے۔ حدیث میں فرمایا آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں۔ اب ان 5 راتوں کو پلیز ٹارگٹ کر کے رکھیں۔ میں اور آپ 83 سال 4 مہینے عبادت نہیں کر سکتے، نارملی جیتے بھی نہیں ہیں اتنا، اور 83 سال کے روزے، 83 سال کی رات کی عبادت، اور اللہ کی راہ میں جہاد کر کے شہید ہونے والے حضرت شمعون تھے نا، ان سے زیادہ ثواب مل سکتا ہے۔ تو اب بتائیں کیسی اسکیم ہے، کتنا پریپیئر ہونا چاہیے۔ مگر ہم نے تو آخری عشرے عید کی شاپنگ کی پلاننگ کی بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں میں یہ مشورہ دوں گا اگر ہو سکے تو اعتکاف میں بیٹھیں، لیکن اب اعتکاف میں بھی ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے، یہ اسمارٹ فون ساتھ جاتا ہے اعتکاف میں، 4 دوست بھی ساتھ جاتے ہیں، تو پتہ چلا بیٹھے تو اعتکاف میں الٹا اور فضول باتیں کر کے گناہ لے کر آ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا مسجد میں جب بھی جائے نا فضول باتوں سے بچنا ہے۔ احادیث میں مضمون ملتا ہے مسجد میں فضول بات کرنا آپ کے نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ فرمایا مسجد میں کہہ کہا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، تو نہ ہنسنا ہے نہ مسجد میں فضول باتیں کرنی۔ اب آتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات جبریل امین زمین پر تشریف لاتے ہیں فرشتوں کے ساتھ اور عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں، اور فرمایا حضرت پیارے آقا علیہ السلام نے پوچھا ہے جبریل اس رات اور کیا ہوتا ہے؟ یعنی عرض کرتے ہیں حضور سب کی بخشش ہو جاتی ہے، حدیث پاک کا خلاصہ سوائے 4 قسم کے لوگوں کے۔ اب آپ سوچیں کہ لیلۃ القدر بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی بخشش نہیں ہوگی، وہ کون 4 ہیں؟ فرمایا شراب کا عادی، ماں باپ کا نافرمان، رشتے داری کاٹنے والا، اور عداوت رکھنے والا، مسلمانوں کے درمیان دوریاں کرنے والا، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ختم کرنے والا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ایسی مبارک رات بھی یہ 4 قسم کے لوگ نہیں بخشے جائیں گے۔ اب شراب کا عادی، خدا نہ خواستہ اگر میرا کوئی بھائی یہاں مجھے سن رہا ہے، انٹرنیٹ پر سنے گا، خدا را توبہ کر لو۔ اچھا آپ ان 4 جرموں کی امپورٹنس سمجھے، کتنے بڑے جرم ہیں۔ آپ نے شب برات کے بارے میں بھی سنا ہوگا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی تعداد کے مطابق مسلمان بخشے جاتے ہیں، گناہگار بخشے جاتے ہیں، مگر کچھ لوگ نہیں بخشے جاتے۔ آپ کو وہاں بھی یہ لوگ نظر آئیں گے، شرابی وہاں بھی نہیں بخشا جاتا، ماں باپ کا نافرمان وہاں بھی نہیں، رشتے داری کاٹنے والا ادھر بھی نہیں بخشا جاتا۔ اس کا مطلب یہ کتنے بڑے گناہ ہیں، مگر کسی کو احساس ہی نہیں ہے۔ اب تو سنا ہے شادیوں میں کولڈ ڈرنک کی طرح شراب پی جاتی ہے۔ اچھا شراب پیتے نہیں ہے تو کہتے ہیں میں تو بیٹھتا ہوں دوستوں کے ساتھ، کمپنی دیتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے 10 قسم کے لوگوں پر لعنت ایک ہی حدیث میں فرمائی ہے۔ مفتی صاحب بیٹھے، شراب پینے والا، پلانے والا، اٹھانے والا، بیچنے والا، لانے والا، یعنی ہر کیٹیگری پر لعنت فرما دی۔ اور ہم کہتے ہیں میں بیٹھتا ہوں، ادھر بیٹھ کے رب کی لعنت برس رہی ہے۔
ذرا سوچے نا ہم کیسی گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں. یہ جتنے شرابی، جواری، چور، اچکے، غلط کام کرنے والے جتنے آپ کو مل جائیں پوچھ لو ان سے یہ عادت کدھر سے ملی ہے. گھر والے تھوڑی سکھاتے ہیں. یہ وہی گیدرنگ ہے جو شرابی بناتی ہے، جو نشئی بناتی ہے، جو چور بناتی ہے، جو غلط کاموں کی طرف لے جاتی ہے. سارے کام نارملی بری دوستوں سے ملتے ہیں، مگر ہم کہتے ہیں نہیں میں بہت پکا ہوں، آؤں تو خالی بیاں تو میں تو صرف کمپنی دیتا ہوں. مجھے بتاؤ نا کبھی ایک فرسٹ گراؤنڈ فلور پر آگ لگ جائے تو فرسٹ فلور پہ کوئی رہتا ہے؟ بلڈنگ فوراً خالی کرتے ہیں کہ نہیں یار یہ آگ اوپر بھی آ جائے گی. جہاں لعنت برس رہی ہے، جہاں رب ناراض ہو رہا ہے، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے. پلیز ٹرائی ٹو چینج یور کمپنی. میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، یہ ہمارا سالانہ مسئلہ ہے. ہر سال تقریباً مسجد نماز پڑھنے لوگ لگ جاتے ہیں. ہر سال کیا ہوتا ہے لیکن رمضان کے بعد نماز نہیں پڑھتے. اچھا ہر سال وعدہ کرتے ہیں کہ یار اب میں پکا نمازی بنوں گا، اب توبہ کروں گا. 27 رمضان کو رو رو کے دعا کرتے ہیں. پھر پہلی 4 رات کو کیا ہوتا ہے؟ صرف ایک پرابلم ہے کہ آپ انہی دوستوں کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں کہ رمضان کے بعد ہم ٹوپی لگائے نا تو لوگ خیر تو ہے مولوی ہو گیا کیا، پڑھ لی نا رمضان میں جتنی پڑھنی تھی، اب جمعہ پڑھ لینا. اب وہ دوست ٹونٹ کرتے ہیں. رمضان کے بعد اگر ہمارے اندر کوئی چینجنگ آئے نا دینی تو جانا اسی رات کو بیٹھنا انہی کے ساتھ ہے. تو وہ ہمیں اتنا ٹونٹ کرتے ہیں کہ ہم نیک نہیں بن پاتے. اگر واقعی آپ نے نیک بننا ہے نا یو ہیو ٹو چینج یور گڈ کمپنی. آپ کو اچھی کمپنی کی طرف آنا ہوگا، بیڈ کمپنی سے نکلنا ہوگا. تو دوبارہ آتا ہوں میں. تو یہ ہو گیا شراب کا عادی. دوسرا ماں باپ کا نافرمان. خدا را اپنے ماں باپ کو مت ستانا. ماں باپ راضی تو رب راضی. جس کے پاس ماں باپ ہے نا قدر کر لو. پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے. خدا کی قسم رمضان میں بہت یاد آتے ہیں. اپنے ماں باپ کی قدر کیجیے، خوب دعائیں لیجیے. ماں باپ راضی ہو گئے نا تو انشاءاللہ خیر ہو جائے گی.